ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في مقام آخر: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى في مقام آخر: ألا لله الدين الخالص. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اپنے دین کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی، جو دین تمام ادیان میں غالب ہے، غالب ہونے والا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دین کا علمبردار بنایا، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ دین کون سا دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے تعبیر کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کے علاوہ
کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی زیادہ دلکش، خوبصورت نظر آنے والا، دلوں کو لبھانے والا اور اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام کا دین ایک ہی دین تھا، وہ تمام اسی دین کی طرف بلانے والے، اسی دین کی تبلیغ کرنے والے، اسلام ہی کی طرف بلانے والے تھے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچایا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی، نہ کسی طرح کا کوئی اضافہ کیا، جس طرح اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا بعینہ ہی اسی طرح انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ان تمام انبیاء کے سردار خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، حالات اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات ہمارے لیے یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، بلکہ جو لوگ بھی اس حق کے راستے کو اختیار کرتے ہیں انہیں اس طرح کے حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے، بغیر اس کے وہ نہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اللہ جانچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے اس دین حق پر جمے رہتا ہے اور کون ہے جو اسے ٹکرا دیتا ہے اور نفاق اس کے دلوں کے اندر ہو۔ ابھی گزشتہ مہینوں میں ہم نے جو فلسطین کے حالات دیکھے یا اس وقت سے لے کر کے اب تک جو مسلسل چل رہے ہیں، وہاں بات کس چیز کی ہے؟ کیا صرف ایک زمین کا مسئلہ ہے؟ یہ زمینی لڑائی ہے، مذہب کی لڑائی ہے، عقیدے کی جنگ ہے، عقیدے کی لڑائی ہے۔ وہاں پر اتنے بچے، معصوم بچوں کو جو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے، وہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے، اس کے پاس اسلام ہے۔ اگر یہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہاں بھی یہ کہ دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جو کیا جاتا ہے وہ ان کے مذہب کی بنیاد پر، ان کے دین کی بنیاد پر، دین اسلام۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ دین اسلام جس کی نشر و اشاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، آپ کے صحابہ نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور اسلام دھیرے دھیرے پھیلتا گیا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ ہم نے ان تمام قربانیوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، یا اس کو ہم نے جو ہے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جسے بہترین زمانے سے تعبیر کیا گیا، خیر القرون قرنی، جیسے جیسے ہم اس دور سے دور ہوتے گئے، نبی کے اس زمانے سے دور ہوتے گئے، صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، جیسے جیسے دور بڑھتا گیا ہم آگے بڑھتے گئے، ویسے ویسے اسلام سے ہم پیچھے ہوتے گئے، اسلام سے ہم دور ہوتے گئے۔ نئی نئی چیزیں اس میں داخل کر دی گئی، نئی نئی چیزیں اس کے اندر دھیرے دھیرے آتی گئی اور لوگ اسی کو اختیار کرنے لگے، اسی کو دین سمجھنے لگے۔ اس لیے آج بھی اگر ہم دیکھیں
تو اب غیر مسلموں کی نظر میں اسلامی تعلیمات کون سی ہیں؟ جو انہیں بتلایا جاتا ہے، جو دندورا پیٹ کر کے انہیں روڈ کے ذریعے، راستوں کے ذریعے ہم بتلاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، چاہے وہ محرم کے مہینے میں ماتم کی شکل میں ہو یا ربیع الاول کے مہینے میں جشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ رجب کے مہینے میں شب معراج منا کر کے ہو یا پھر شعبان کے مہینے میں شب برات منا کر کے ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اس طرح پیش کیا جاتا ہے، اس طرح جوڑا جاتا ہے گویا کہ اسلام ہے یہی ہے۔ انہیں پھر چھٹی بھی دینا پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار آ گیا، یہ مسلمان اسے عید نہیں کہتے، عیدوں کی عید کہتے ہیں۔ کسی بڑے سے پیر کا عرس آ گیا، کسی کا کچھ آ گیا، جو جوڑتے گئے وہ سب اس میں داخل ہوتا گیا، اور اسلام کی جو شکل، جو شباہت، جو تصویر یا جو صورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی صحابہ کو، اور صحابہ نے پوری دنیا کے سامنے رکھی تھی، وہ دھیرے 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 دھندلی ہوتے ہوتے اب نظر سے غائب، الا ماشاء اللہ چند حق پرست، وہ حق پرست جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ قیامت تک یہ باقی رہنے والے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضر من خذلهم، ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ برقرار رہے گی، حق پر باقی رہے گی، کوئی انہیں اس پہ سے ہٹا نہیں سکتا، اگرچہ تعداد میں وہ تھوڑے ہوں، گنے چنے ہوں، غربا ہو، غربا کا مطلب وہ غریب، مال اور دولت کے اعتبار سے نہیں، اجنبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام جس طریقے سے اس کا آغاز ہوا اختتام بھی ویسے ہی ہونے والا ہے۔ ابتدائی مرحلہ گنتی کے لوگ، گنے چنے لوگ جنہیں انگلیوں میں شمار کیا جا سکتا تھا، اسلام کا آغاز ایسے ہوا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات ہوئی اجنبی ہو کر، اگر کوئی اسلام کی کوئی بات کر لے تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگتے تھے کہ یہ کیا، یہ اسلام، یہ لوگ انکار کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ کیا، ہمارے اتنے سارے معبود، انہیں چھوڑنا پڑے گا، لات کو چھوڑنا پڑے گا، منات کو چھوڑنا پڑے گا، حبل کو چھوڑنا پڑے گا، بڑے بڑے بتوں کو توڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اتنے سارے معبود کو تم نے ایک کر دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب و غریب بات، ہمارے اتنے سارے معبود تم کہتے ہو ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم کلمہ طیبہ اس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے صرف زبانی کہہ دینا، اگر وہ لوگ یہ سمجھتے کہ صرف زبانی کہہ دینا ہے تو پھر کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں تھی، انہوں نے تو آفر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا ہی تھا کہ ایک دن ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبود کو مان لیں، جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کیا بات، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرے دین میں یہ گنجائش ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو ماننے کا مطلب دیگر جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی نفی کرنا پڑے گا، ہم بھی صحیح تم بھی صحیح، تم اپنے راستے ہم راستے، یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے، وہ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کبھی جس کو انہوں نے اسلام سمجھا ہے کہ اگر ہم درگاہ پہ جائیں یا فلاں مزار پہ جائیں یا فلاں بزرگ کے پاس جائیں تو ٹھیک، تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کبھی کبھی فلاں مندر میں بھی چلے جاتے ہیں، فلاں چرچ میں بھی چلے جاتے ہیں، اللہ ہر جگہ پر ہے، فلاں بھی ہے، فلاں ہر جگہ، وہ بھی صرف نام بدلتا ہے، باقی وہ بھی تو پکارتا اسی کو ہے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کچھ اور اس کا مقصد ہو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا
آپ چاہے سیاسی مقصد ہو، آپ کا کچھ مالی کچھ حاصل کرنے کا مقصد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسلام جو خالص اسلام تھا اسے ہم نے نہیں پہچانا۔ خالص اسلام، آج اسلام کی میں مثال ایک شخص سے دوں گا کہ اسلام جب آیا تھا، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کو جو اسلام رکھا تھا، جو بتلایا تھا، جو سمجھایا تھا، اور جس پر عمل صحابہ نے کیا، اور عمل کر کے جس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے، جنت کے وارث ٹھہرائے گئے، اب وہ اسلام آج نہیں ملے گا، خال خال کہیں کہیں الا ماشاء اللہ۔ آج اسلام کی صورت ایک ایسے مریض کی طرح ہو گئی، ایک ایسے بیمار شخص کی طرح ہو گئی جو پہلے بہت صحت مند تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اس کو ایک بیماری لگی، پھر ایک بیماری لگی، پھر ایک بیماری لگی، اور وہ جو پہلے صحت مند تھا اب دھیرے دھیرے مختلف بیماریوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا، کمزور پڑ گیا، اس حد تک کمزور ہو گیا کہ اب اسے بیساکھی کی ضرورت پڑ گئی، اسے لکڑی اور سہارے کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر اس کے بیٹے آ کر اسے نہ پکڑے تو وہ گر جائے، وہ نیچے گر جائے۔ جس طریقے سے مختلف بیماریوں کے آنے کے بعد ایک صحیح سالم صحیح سے کھڑے نہیں رہ سکتا، کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ صحیح سالم اسلام جس کو اللہ کے رسول نے صحابہ تک اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا تھا، دھیرے دھیرے دوسروں کے پاس جاتے ہوئے، دوسروں کے نئے نئے لوگوں کے داخل ہوتے ہوئے، نئی نئی چیزوں کے داخل کرنے کے بعد وہ تمام دھیرے دھیرے صورتیں بدلتی گئی۔ مختلف سنتیں اس کی جگہ بدعت نے لے لی، بدعت نے اس طرح کا معاملہ کیا اسلام کے ساتھ کہ نہیں اس اسلام کی جو سچی تصویر تھی، جو صحیح تصویر تھی، اسے گدلا کر دیا، اسے گندا کر دیا، اسے اس کی چہرے کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ اب ہر چیز اس میں آ گئی، اب ناچو گاؤ کوئی بات نہیں، یہ بھی قوالی کے نام پر یہ بھی اسلام کا حصہ بن گیا۔ بڑے سے بڑے پیر اور فقیر کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی بات نہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ ہماری نیت تو اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، جبکہ واضح طور پہ دکھ رہے ہیں اس کے پیروں پہ چوما جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کے پورے بدن کو چوما جا رہا ہے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ؟ یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے تو کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا، کسی کو سجدہ جائز ہوتا، تو ایک بیوی کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہاں پر بھی اس کو اجازت دی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیے دوسرے مذاہب کے اندر عورتوں کو، یعنی بیوی کے لیے شوہر بہت بڑا ہے، اسے پتی پرمیشور کہتے ہیں، اسے بہت بڑا یعنی ایشور کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے حقوق کے اعتبار سے اس کا درجہ ضرور ہے، لیکن اس کو اس حد تک کہ اس کو سجدہ، اسلام آپ دیکھیں گے ان کو پیر چھونا، مختلف قسم کے الگ الگ مذہبوں کے پاس، مذاہب کے پاس الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام نے یہ چیزیں کو بھی جائز نہیں قرار دیا۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ایک بیوی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت، آپ صرف اس کونے سے اس کونے تک چلے جائیں، جتنے راستے میں آپ کو مزار مل جائیں، درگاہ مل جائیں، چاہے وہ لال درگاہ ہو یا پیلی درگاہ ہو یا ہری جو بھی درگاہ، آپ اس میں آپ دیکھیے خواتین کی اکثریت برقع پہن کر کے کہیں درخت اور جھاڑ کے طواف کیے کرتے ہوئے نظر آئیں گی، کہیں پر قبر اور جو مزار ہے اس کے چکر لگاتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے اور وہاں پر مختلف قسم کی عبادات انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گی۔ کسی کا بیٹا بیمار درگاہ پہ جا کے پہنچے، کسی کا مالی نقصان ہوا ہے، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہوئی کہ وہی بیمار ہو گئے، کچھ بھی معاملہ ہوا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئیں گی، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا، اللہ سے دعائیں مانگنا ان کو خیال میں نہیں آتا، کیونکہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور پھر جوانی سے آگے یہی انہیں بتلایا گیا، یہی سکھلایا گیا کہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی مصیبت آئے، یہی ہے جو تمہاری کشتی کو پار لگا سکتا ہے، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، اس طرح کے نعرے
غوث اعظم اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے نعرے بچوں کو بچپن سے مسجد کے میناروں سے، ان کے مختلف جگہوں سے، یہی توحید نہیں ہے۔ اسلام ہو اور توحید نہ ہو تو یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ لنگڑا لولا اسلام جو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے یہ۔ پھر کامیابی کس کے لیے؟ کامیابی خالص اسلام کو اپنانے والوں کے لیے، نجات ان کے لیے جو اسلام کی اس اسلام پر عمل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، سلف صالحین نے جسے اختیار کیا۔ لیکن ہم نے اپنے باپ دادا سے جو سنا ہے ہم اسی کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام کی کہ اگر ہم معنی پر غور کریں تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے تسلیم کر لینا، مان لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کے نافذ کردہ احکام جو ہے اسے من وعن تسلیم کر لینا اور مان لینے کا نام اسلام ہے۔ اگر حدیث کے اعتبار سے اسلام کی حقیقت کو ہم جانیں تو مشہور معروف حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے۔ حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے وہ ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے جاتے ہیں، اور وہ جو سائل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا کہ خود سوال بھی کرتا ہے پھر خود تصدیق بھی کرتا ہے، یہ کیسا سائل ہے؟ اس میں پہلا سوال ایمان کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ غور سے سنیں، یہ ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان گناتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کا مطلب یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، کہ جو کچھ ہوا اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے ہوا، فلاں 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 کی وجہ سے نہیں، اور مصیبت آئی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں، تقدیر پر ایمان۔ آج بڑی بڑی برائیوں کی ایک وجہ تقدیر پر ایمان کا کمزور ہو جانا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے اس پر بات رکھیں گے۔ لیکن یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان 6۔ اس کے بعد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو سب سے پہلی چیز کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ توحید۔ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ صرف نماز پڑھ لیے ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے صرف روزے رکھے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جب تک پہلا رکن مکمل نہیں ہوگا، آپ دن بھر روزے رکھے رات بھر عبادت کریں، قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، عقیدے کی سلامتی اور مضبوط ہونا، عقیدہ مضبوط۔ تو سب سے پہلے توحید کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضان کے روزے رکھنا، 5 وقت کی نمازیں جو فرض نماز ہے وہ قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا اگر استطاعت، مطلب آپ نصاب کو پہنچ جائے، اتنا مال ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر استطاعت ہے مکہ تک پہنچنے کی، مالی استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہے، اور یہ اسلام کے ارکان ہیں، 5 ارکان۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال احسان کے تعلق سے کیا کہ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ اعلیٰ درجہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے تو ذرا سوچئے اس کا ذہن ادھر ادھر جائے گا. ایک آقا ہے، ایک مالک، ایک بادشاہ، اور ایک اس کا غلام ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہے. اگر ذہن اس کا کہیں اور ہے اور اس کے آقا نے، اس کے مالک نے اس کو بلایا، اگر وہ نہیں گیا، اپنی جگہ پر ہے، ذرا سوچئے کہ اس کا کیا انجام ہو. اس کو ایک ڈر ہوتا ہے اپنے مالک کا، غلام کو اپنے مالک کا ڈر ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک غلام کو اپنے مالک کا ڈر ہوتا ہے، وہ اس کے فیصلے کے لیے، اس کے حکم کو سنتا ہے کہ کب وہ مجھے حکم دے اور میں فوراً بجا لاؤں، ادب سے کھڑے رہتا ہے. اسی طریقے سے ہم سب غلام ہیں. ہمارے مالک، آقا اللہ تبارک و تعالی، بادشاہوں کا بادشاہ. اب یہ جب ہم عبادت کریں تو یہ تصور، یہ احساس، اور اگر نہیں کر سکتے، یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو اتنا تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو پھر عبادت میں خشوع، خضوع، خوف، ڈر اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت یکتائی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب سوالات کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی علامتیں اللہ کے رسول نے بتلائی، اور جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا صحابہ سے کہ اتدری من السائل، کون تھے سوال کرنے والے، کیا تم جانتے ہو؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے. کہا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. دین، بات ہماری خالص دین کی ہو رہی ہے. یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس سوال اور جواب کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہوا کہ حقیقی اسلام کیا ہے، خالص ایمان کیا ہے، خالص اسلام کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، اسلام کی حقانیت کو تلاش کریں، اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم دیکھیں. اور اسلام صرف 4 چیزوں میں سمٹ کر کے نہیں رہ گیا کہ بس یہی اسلام ہے. آپ کتاب الایمان پڑھیے صحیح بخاری کے اندر، وہاں پر آپ کو اسلام کن کن چیزوں کو کہا گیا. کھانا کھلائے، یہ بھی اسلام. سلام کرے تو یہ بھی اسلام. اور کئی چیزوں کو دین سے تعبیر کیا گیا، اسلام سے تعبیر کیا گیا. حقیقی مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہو. تو جس طریقے سے عقائد سب سے پہلی چیز ہے، عقائد میں اسلام کیا ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا. یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے نکال دینے والی ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی، بگاڑنے والی، اور شیاطین مختلف روپ لے کر کے، مختلف بھیس بدل کر کے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے ہمارا عقیدہ چھیننا چاہ رہے ہیں تاکہ بہت آسانی سے وہ جہنم میں بھیج دیں. تو عقائد، پھر اس کے بعد اعمال، ایمانیات، اس کے بعد اخلاقیات. اخلاقی اعتبار سے ایک مسلمان ہے گالی دے رہا ہے، ایک مسلمان ہے جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، ایک مسلمان ہے. اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا. اسلام تو یہ ساری چیزوں سے روکتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صرف اس کا اتنا عمل کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا، لیکن جتنا وہ جیسا برا عمل کرے گا اتنا وہ دور ہوتے جائے گا. اور اس کے بعد آخر میں معاملات بھی، ہر چیز میں ہمیں اسلام دیکھنا ہے کہ میرا رب کس سے راضی ہوگا. اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو نہیں، میں تو ابھی 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، میں تو ابھی نماز پڑھ کر کے آیا ہوں امام کے پیچھے، اور باہر جاتی مارکیٹ میں جاتی جھوٹ، فریب، دھوکہ دینا، لوگوں کو لوٹنا، کہ یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر کے جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، زنا کرتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے. جبکہ نماز کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے.
یہ کیسی نماز ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے؟ گویا کہ اس کی نماز ویسی نماز نہیں جو اسلام کو مطلوب ہے، صرف عادت کہ فلاں ہے، وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم یہاں آ گئے۔ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، نماز کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک پھیلا ہوا اور وسیع موضوع ہے، اور آئندہ خطبات میں بھی میں انشاءاللہ اس کے مزید دیگر پہلو پر، اسلام کی خوبیوں پر، اسلام کے محاسن پر، اسلام وہ کون سی چیزیں ہیں جو دیگر مذاہب سے ہمارے مذہب کو الگ کرتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام کا خاصہ اور خصوصیات ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالد اسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔